بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و کرام، آج ہم جانیں گے سکون قلب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس دور میں ہر شخص مضطرب اور پریشان نظر آئے گا۔ جسے دیکھیں اسے روزگار، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کی حالات کی شکایت کرتا ہوا پائیں گے۔ کسی کو سکون اور راحت حاصل نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ نہ جمہوریت ہے، نہ حقوق ہے، نہ معاشی مسائل، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ دل کے سکون اور اطمینان کا فقدان ہے۔ حالانکہ آج کے انسان کو راحت اور آسائش کے وہ وسائل اور سامان حاصل ہیں جن کا تصور اس کے آباء و اجداد نے بھی کبھی نہ کیا ہوگا۔ یہ فراٹیں برتی ہوئی کاریں، یہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے والے ہوائی جہاز، یہ نرم و گداز بستر، یہ فریج اور ایئر کنڈیشنر، یہ ساری چیزیں ہمارے آباء و اجداد کو کہاں حاصل تھیں؟ لیکن اس سب کے باوجود وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ پرسکون زندگی گزار کے گئے ہیں، اور ہم راحت کے تمام اسباب کے باوجود مضطرب اور پریشان ہیں۔ بلکہ صورتحال تو کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ آسائشیں میسر ہیں وہ زیادہ پریشان نظر آئیں گے۔ چنانچہ مضطرب اور بے قرار انسان نے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے بے شمار غلط راستے اختیار کیے، لیکن اسے سکون نہ مل سکا۔ سامعین کرام، کسی نے سوچا کہ راحت اور سکون اقتدار میں ہے، لیکن اقتدار ملنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک لمحے کا بھی سکون حاصل نہیں۔ یونان کی کروڑ پتی تاجر اوناس کی بیٹی کرسٹینا اپنے باپ کی وارث اور یونان کی صنعت جہاز رانی کی ملکہ ہے، مگر اس ساری دولت سے وہ دل کا سکون نہیں خرید سکی۔ وہ ساری دنیا میں ماری ماری پھرتی ہے، اس نے کئی شادیاں کی مگر پھر بھی اسے سکون نہ مل سکا۔ کسی کا خیال ہے کہ اگر انسان کی جنسی خواہشات پوری ہو جائیں تو اسے سکون ملتا ہے، چنانچہ یورپ میں جنسی خواہشات کے لیے زنا کو عام کر دیا گیا۔ سامعین کرام، کسی نے سوچا کہ منشیات کے استعمال سے سکون ملتا ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ منشیات نے کتنے گھرانوں کو تباہ کر دیا اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ تمام ذرائع انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکے، اور انسان سکون کی تلاش میں دیوانوں کی طرح مارا مارا پھر رہا ہے۔ اب خدا کی طرف سے پکار آتی ہے، میرے بندے، تو نے دولت کے انبار لگائے مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے وزارتیں اور بادشاہیتیں حاصل کر لیں مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے رقص و سرور کی محفلیں سجا لی لیکن تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے فحاشی، عریانی اور بدکاری کو عام کر دیا مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے ساغر اور شراب، ہیروئن، چرس اور بنگ کا استعمال کر کے دیکھ لیا مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے نت نئے فیشن اختیار کیے، تجھے سکون نہ ملا، تو نے کوہ پیمائی کی مہمیں سر کر لی مگر تجھے سکون نہ ملا، تو نے کھیلوں میں کمال حاصل کر لیا مگر تجھے سکون نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، تو چاند ستاروں تک جا پہنچا مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے سائنسی علوم سے حیرت انگیز مشینیں بنا لیں مگر تجھے سکون نہ مل سکا۔ اے میرے بھولے بھٹکے مسافر، میرے دروازے پر آ، میں تیرا رب ہوں، میں تیری ضروریات کا کفیل ہوں، میں تیرا مالک و مولا ہوں، میں تجھے حصول سکون کا راستہ دکھاؤں گا۔ یہ چیزیں تجھے سکون نہیں دے سکتی۔ اے پگلے انسان، انگاروں پر بیٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ تجھے ٹھنڈک نصیب ہو، گندگی کے ڈھیر پر جا کر بیٹھ گیا اور چاہتا ہے کہ تجھے خوشبوؤں کے دل نواز جھونکے آئیں، کانٹوں پر بستر بچھایا ہے اور تو چاہتا ہے کہ تجھے چبھن بھی نہ ہو، اپنے خالق اور مالک کو بھول کر بیٹھا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ تجھے پریشانیاں بھی نہ گھیریں۔ او اے میرے پاگل بندے، تجھے نہ سیم و زر کی چھنا چھن سکون دے سکتی ہے، نہ تخت و تاج تیرے دل کے اضطراب کو دور کر سکتا ہے، نہ رقص و سرور کی محفلیں تیرے قلبی بیماریوں کا علاج ہیں، نہ زناکاری اور فحاشی تجھے مطمئن رکھ سکتی ہے، نہ منشیات کا استعمال تیرے قلب کو سکون مہیا کر سکتا ہے۔ اگر تجھے سکون ملا تو میری یاد کی چھاؤں میں ملے گا، میرے ذکر کی خوشبو میں ملے گا،
تمہیں دل کا سکون اور سچی خوشی اللہ کے ذکر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑو گے تمہاری پریشانیاں کم نہیں ہوں گی۔ آئیے پیارے سامعین، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبوں میں کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے گھروں میں سکون و اطمینان ہوتا ہے اور ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ سامعین کرام، میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔